UCS کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا سے متاثر ہے۔ انسانوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، ساتھ ساتھ دنیا کی معیشت کو بھی شدید زوال کا سامنا ہے۔ مگر جہاں اس وبا کے شدید نقصانات ہیں، وہیں اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ آئے ذرا دوسرے زاویے سے سوچتے ہیں۔ جب سے یہ وبا دنیا میں پھیلی ہے، کئی ممالک نے اپنی تمام تر سرگرمیاں محدود کر دی ہیں، جن میں سر فہرست چین اور اٹلی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں صنعتی کارخانے بند پڑے ہیں۔ WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی 90% لوگ آلودہ ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ سالانہ تقریباً 40 لاکھ سے زائد لوگ فضائی آلودگی سے متاثر ہو کر فوت ہو جاتے ہیں، جبکہ فضائی آلودگی اور فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے کیمیکلز کی وجہ سے کروڑوں آبی حیات، پرندے، جانور اور حشرات الارض دم توڑ جاتے ہیں۔ فیکٹریوں، گاڑیوں اور جہازوں وغیرہ کے چلنے سے فضائی آلودگی کے ساتھ دنیا کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے انٹارکٹیکا میں برف کے کئی کلومیٹر طویل ٹکڑے ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہو رہے ہیں، جو سطح سمندر میں اضافہ کریں گے۔ آلودگی نے موسم پر شدید اثرات ڈالے ہیں، جس کے نتیجے میں کہیں بارشوں تو کہیں قحط سالی نے تباہی مچائی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وبا کے اثرات کیسے فائدہ مند ہیں۔ دنیا کی کئی ممالک میں صنعتی کارخانے، روڈ پر چلنے والی گاڑیاں، ٹرینیں اور جہازوں کے بند ہو جانے کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، نائٹروجن اور دیگر کئی خطرناک اور مہلک گیسوں کا اخراج انتہائی کم ہو گیا ہے۔ ناسا کی طرف سے جاری کی جانے والی حالیہ سیٹلائٹ تصاویر سے واضح ہے کہ چائنا اور اٹلی کی فضا پہلے سے کس قدر صاف ہو چکی ہے، اور یہی حال دیگر کئی ممالک کا ہے۔ فضا کا صاف ہو جانا انسانوں اور جانوروں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ انسان، جانور، پرندے کچھ عرصے تک بہتر فضا میں سانس لے سکیں گے اور نسبتاً کم بیمار ہوں گے۔ دنیا کی درجہ حرارت میں چاہے انتہائی معمولی صحیح، لیکن کمی ضرور آئے گی، اور موسموں پر، انسانوں پر، جانوروں اور پرندوں پر، غرض ہر چیز پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ سمندروں میں صنعتی فضلے کے کم اخراج سے کروڑوں آبی حیات بچ جائیں گے۔ کارخانے، گاڑیاں اور جہازوں کے بند ہو جانے سے آوازوں کی آلودگی میں بہت کمی آئی ہے۔ آوازوں کی آلودگی انسانوں میں ڈپریشن، اسٹریس اور نیند کے مسائل پیدا کرتی ہے، اور کچھ عرصے کے لیے ان مسائل میں کمی آ جائے گی۔ وبا کے خوف سے دنیا بھر میں انسانی سرگرمیاں محدود ہونے اور لاکھوں ہوٹل، ریسٹورنٹ بند ہونے کی وجہ سے جنک فوڈ یعنی تلی ہوئی اور مرغن غذاؤں کا استعمال کم ہو گیا ہے، اور تازہ سبزیوں، پھلوں اور دالوں پر انحصار بڑھ گیا ہے۔ قدرتی غذاؤں کا زیادہ استعمال بہتر صحت کا باعث ہوگا۔ مچھلیوں اور دیگر سمندری خوراک کا استعمال بھی کم ہو گیا ہے، جس سے آبی حیات کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ سیاحت پر تقریباً پابندی سے دنیا بھر میں سیاحتی مقامات پر گندگی کم ہو گئی ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں پلاسٹک اور دیگر کچرے کا پھیلاؤ کم ہو گیا ہے۔ جراثیم کے پھیلاؤ میں کمی آئے گی اور کئی بیماریوں سے بچنے میں زیادہ مدد ملے گی۔ محدود صنعتی سرگرمیاں دنیا کی قدرتی ایکو سسٹم کی بحالی میں کچھ مدد ضرور کریں گی۔ وبا کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو صحت کے بارے میں جو آگاہی ملی ہے، وہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ دنیا کے کروڑوں لوگ مسلسل اور اچھے طریقے سے ہاتھ دھونے کی عادت اپنا لیں گے، جو انسانی صحت کے لیے مفید ہے اور سینکڑوں بیماریوں سے حفاظت کی ضمانت ہے۔ دنیا کے کروڑوں لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے، جو کہ شاید بہت سے لوگوں کی زندگی میں پہلی بار ہو۔ امید ہے دنیا اس موذی مرض سے جلد نجات پا لے گی اور اس بحران سے نکل آئے گی۔ ویسے تو یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو باتیں میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں، یہ ان فوائد کے جاننے سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارا میڈیا، اللہ ان کو ہدایت دے یا پھر اوپر ہی اٹھا لے، تاکہ ہم سکون کی سانس لے سکیں۔ روزانہ ایسے مریض نکال لاتا ہے جو ٹیسٹ کے بعد کلیئر ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عوام کو ڈرا ڈرا کر فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ وہ ہو گیا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو مریض تھا ہی نہیں۔ کتنے لوگوں کو تو یہ وبا سے مار بھی چکے ہیں۔ سارا ڈر کا کاروبار چل رہا ہے۔ اس لیے وبا سے ڈرنے کے بجائے احتیاطی تدابیر کی طرف توجہ دیجیے۔ میڈیا کو بھاڑ میں بھیجیں اور اس سے کوسوں دور رہیں۔ انہوں نے ایک بھی ڈاکٹر نہیں بٹھایا ہوتا، سامنے صحافی بیٹھ کر PhD ڈاکٹر کی طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جن میں سے بیشتر تو 8ویں پاس یا میٹرک پاس ہوتے ہیں۔ سارا میڈیا کنگالنے کے بعد کسی ایک چینل پر بھی کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آیا۔ سارے صحافی تھے، جو کبھی کامیاب سیاستدان بنے ہوتے ہیں، کبھی ملکی دفاع پر جرنیلوں کو مشورہ دیتے نظر آتے ہیں، اور آج کل PhD ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
پتہ ان کو الف کا بھی نہیں ہوتا۔ خیر، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد چند احتیاطی تدابیر بتاؤں گا جو آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل UCS کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل UCS کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو عبد الملک بن مروان موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی، اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر ہی سوتا تھا۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ، تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی، تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی، اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا، اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر بادشاہ کو بڑی عبرت ہوئی، اور اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں، ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، اور نہ میرا خزانہ، اور نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا، اور وہ رضا الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ میری اس بات کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے وبا سے حفاظت کے لیے ضروری اقدامات لازمی کیجیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج 1450 سال بعد پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے احکامات پر چل رہی ہے۔ اور اگر کہیں آپ کو مریض نظر بھی آتا ہے تو خدا را اس کی ویڈیو یا فوٹو بنا کر سوشل میڈیا پر خوف و ہراس مت پھیلائیں۔ اس کے علاوہ اس طرف بھی توجہ دیجیے جو باتیں میں کرنے لگا ہوں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کو خوفزدہ کیا جائے، بلکہ صرف اور صرف احتیاط کے پیش نظر ان باتوں کو کروں گا، کیونکہ کل ہی کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے شہر میں صرف یہ دیکھنے کے لیے درجنوں لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے کہ کرونا وائرس کے وبا کا مریض کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل و شعور دے۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فوجی گاڑیوں کی یہ قطار کسی ملک میں فوجی انقلاب کی نوید نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی یافتہ یورپ کا مڈل کلاس ملک اٹلی ہے، جہاں وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ ان دنوں اٹلی میں اموات کی تعداد چین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب وہاں حال یہ ہے کہ میتیں اٹھانے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں۔ سو فوجی ٹرکوں میں میتیں بھر کر بغیر کسی غسل و کفن اور آخری رسومات کے دفن کی جا رہی ہیں۔ ایران میں ہر 10 منٹ میں ایک موت ہو رہی ہے۔ وہ دوائیں خریدنے کے لیے ساری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے کہ پلیز پابندیاں ہٹا لو۔ اب آتے ہیں پاکستان میں، جہاں پوری قوم کو یہ سب کھیل تماشا لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ چیخ رہے ہیں کہ یہ سب بند کیوں کیا گیا ہے، تو کچھ شہر بند ہونے کی خوشی میں دعوتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اصل خطرہ کیا ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ مرض جب بگڑتا ہے تو سوائے وینٹیلیٹر کے کوئی چارہ باقی نہیں رہتا، اور وینٹیلیٹرز نہ ملنے کا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پورے ملک میں کم و بیش 2500 سے 3000 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ اب اگر یہ وبا پھیلتی ہے، جو کہ پھیلتی جا رہی ہے، اور ہماری لاپرواہی کے باعث مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان میں سے ایک خاطر خواہ تعداد کو وینٹیلیٹرز درکار ہوں گے۔ یہ 2500 ہزار وینٹیلیٹرز تو اس ملک کے VIPs کی ضرورت کے لیے بھی ناکافی ہیں، کجا یہ کہ عام آدمی کو مل جائیں۔ اس لیے حکومت نے اسکول بند کیے، کالج یونیورسٹیاں بند کی، اور مارکیٹیں بھی بند کر دیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، تو ہم بحیثیت ایک قوم ان کی مالی امداد بھی کر سکتے ہیں، ان کو راشن بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اب بھی اگر عوام نے سنجیدگی اختیار نہیں کی تو حکومت کرفیو لگانے کا سوچ رہی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو دباؤ دے کر کاروباری زندگی بحال کر لیں گے، وہ ذرا ہوش کریں۔ امریکہ کے پاس 1,75,000 وینٹیلیٹرز ہیں، اور وہ خوف سے لرز رہا ہے۔
بھارت جو ہم سے بہت آگے ہے وہ 1-2 دن سے کرفیو نافذ کرنے جا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے اپنے ملک میں داخلہ بند کر دیا ہے۔ چین جیسے ٹیکنالوجی کے سپر پاور نے اس جنگ میں فتح محض لاک ڈاؤن پر عمل کر کے ہی حاصل کیا ہے۔ جنوبی کوریا وغیرہ نے لاک ڈاؤن کر کے ہی خود کو بچایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ معاشی نقصان بہت شدید ہوگا۔ یہاں تاجر صفاک ہے، دکاندار اپنے ملازم کو بغیر کام کے تنخواہ نہیں دے گا، دیہڑی دار مزدور کا چولہا 2 دن سے بند پڑا ہے۔ لیکن اگر یہ سب نہیں کریں گے تو تصویر کا دوسرا رخ بھیانک ہے۔ یاد کریں ذرا ہیٹ اسٹوک کو، وہ صرف ایک شہر یعنی کراچی کی رودات تھی۔ 4 دن میں حشر یہ تھا کہ نہ کفن تھا نہ دفن کرنے والے تھے، مردہ خانے بھر چکے تھے۔ نمائش چورنگی پر JDC ٹینٹ لگا کر میتیں رکھے بیٹھا تھا۔ میری یہ درخواست ہے کہ مزدور اور دہاڑی دار طبقے کے لیے مڈل کلاس والے اٹھیں اور اپنے ساتھ کم از کم ایک خاندان کو ایک وقت کا راشن دلوا دیں۔ لیکن یہ جو ہدایات ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں، اجتماعات نہ کریں، گھروں پہ رہیں، بلا سبب گھر سے باہر نہ آئیں، ان پر خدا را عمل کریں۔ یہ سب مذاق نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا پاگل نہیں ہے جو اپنے کاروبار سمیٹ کر بیٹھ گئی ہے۔ آپ اللہ پر توکل کریں، لیکن اپنی طرف سے تمام انتظامات کرنے کے بعد۔ یہ وقت فیس بک پر میمز بنانے کا نہیں، ایک قوم بن کر اس بحران سے نمٹنے کا ہے۔ یہ خطرناک وبا ہے۔ یہ تیسری عالمی جنگ کے درجے کی ایمرجنسی ہے۔ اسے سمجھیں اور اپنا کھدڑ پن ایک طرف رکھ کر پوری قوم سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ خود گھر میں نہیں بیٹھیں گے تو فوج آپ کو ڈنڈے مار کر گھروں میں رکھے گی۔ اگر آپ وبا کے معاملے میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر رزق کے معاملے میں بھی کریں۔ تنگی تو یقیناً ہوگی، غذائی قلت اس وقت سب سے بڑا خطرہ بن کر سامنے کھڑی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں خوراک کے معاملے میں محتاط ہونا ہے۔ فضول ضیاء کو روکیں، فالتو کی دعوتیں بند کریں۔ باہر نہیں جا سکتے تو یہ مطلب نہیں کہ ڈیلیوری بوائے سے کھانا منگوا کر کھایا جائے۔ وینٹیلیٹر کے بعد فوڈ کا بحران اس وقت دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ یاد رکھیں حکومت تنہا اس معاملے سے نہیں نمٹ پائے گی۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو مل کر ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، باقی آپ سب کی مرضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ میں اور آپ تو پھر عام سے انسان ہیں۔ دوستو، اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اسے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔